السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار عالم سے دعا ہے، استدعا ہے کہ جہاں بھی رہیں شاد رہیں، آباد رہیں۔ اللہ کا یہ کرم ہو رہا ہے کہ ہم لوگ ایک سلسلے کو شروع کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ کتاب جو عظیم ترین ہمارے مذہب کی ایک نعمت ہے اور اس کو ہم نے بالائے طاق اٹھا کر رکھ دیا ہے اور ہم اس سے استفادہ نہیں کرتے۔ دوسرے انگریز اور دوسرے اور جو ریسرچ اسکالرس ہیں ورلڈ وائڈ، وہ اس کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں، چونکہ ان بہت سے زمانوں میں اس کتاب کا ترجمہ ہو چکا ہے اور لوگ اس خزانے سے نکالتے چلے جا رہے ہیں اور اس کے بعد پھر مارکیٹ میں اس کو پریکٹیکلی طور کے اوپر دوسری کتاب لکھنے کی شکل میں دوسرے مضمون کے نام سے دوسرے نام سے جناب لکھ کے بہت کچھ کما رہے ہیں۔ خزانہ ہمارا مگر لٹ رہا ہے اور لوگ اس کو باقاعدہ بیچ رہے ہیں۔ دوسرے اور مذہب والے ریسرچ کرنے کے بعد یہ چیز ہماری ہے مگر اسٹامپ کسی اور کا لگ جاتا ہے۔ خوب ہماری مراد اس کتاب سے ہے جو کتاب ہماری ہے، جس کا نام صحیفہ سجادیہ ہے، صحیفہ کاملہ بھی کہتے ہیں اس کو۔ دوستو عزیزو، اس کتاب کے اندر میں جو کچھ خزانہ ہے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس خزانے کو بیان کرنے کی۔ آج تو چونکہ پہلے گفتگو ہے، ہفتے میں ایک دن آپ کی خدمت میں صحیفہ سجادیہ کے سلسلے سے اس کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور ہر خطبے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا تاکہ ہمارے نوجوان، ہمارے بچوں کو پتہ چلے کہ صحیفہ سجادیہ ہماری کتاب ہے، ہمارا خزانہ ہے۔ اس خزانے کو ہم نے چھوڑ دیا تھا یا ہم نے بالائے طاق رکھ دیا تھا، جس کے سبب سے دشمنان نے اس کو اپنانا شروع کیا، اس میں سے خزانہ نکالنا شروع کیا ہے۔ تو ہفتے میں ایک دن میں آپ کی خدمت میں زحمت دینے کے لیے آیا کروں گا اور اس سے آپ انشاءاللہ اپنے 10-15 منٹ نکال کے اس کو سن لیں تاکہ انشاءاللہ علوم آل محمد نشر ہو سکے۔ اب ذرا سوچیں یہ صحیفہ سجادیہ کس وقت لکھی گئی ہے اور کیسے لکھی گئی ہے اور کتنا بڑا کام امام نے کیا ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ کربلا کے بعد کسی کی ہمت تھی کچھ کرنے کی، چاروں طرف دشمنوں نے اپنے پہرے لگا دیے تھے امام سجاد کے پاس تاکہ کہیں یہ سر نہ اٹھا سکے، کہیں یہ ریونج نہ لے لیں، کہیں یہ بدلے کے سلسلے میں فوج اکٹھا نہ کر دیں۔ پورے جتنے بھی لوگ آتے تھے ان کے اوپر نظر رکھی جاتی تھی، آمد و رفت کے اوپر نظر رکھی جاتی تھی، ہر چیز کے اوپر کہ کوئی خطبہ نہ دے سکے، مجلس نہ پڑھ سکے، بیان نہ کر سکے۔ تو پھر امام نے اس سچویشن میں اس کربلا کو زندہ کرنے کے لیے، اپنی امامت کے فرائض کو انجام دینے کے لیے، پیغام اہل بیت پہنچانے کے لیے ایک نیا سسٹم نکالا جس کو کہتے ہیں دعا۔ اب دعا چونکہ اس نام سے بہت مشہور ہے کہ دعا آپ کریں، اللہ کے سامنے کریں، آپ اپنے آپ کو پیش کریں، دعا مانگیں، یہ کوئی بھی آپ کو روکے گا نہیں۔ دنیا میں بھی آج تقریباً کوئی نہیں روکتا، مگر ہاں وہابیوں نے بہت طریقے سے اس کو رنگ بدل کے، چہرہ بدل کے، الفاظ بدل کے، ہاتھ نہیں اٹھا کے مانگ سکتے، یا اللہ نہیں کہہ سکتے، یا رسول اللہ نہیں کہہ، یا علی کہہ، تاکہ دعاؤں میں یہ الفاظ ہیں۔ اور جب ہم اس کو شرک اور حرام کا درجہ دے دیں گے تو پھر تقریباً دعائیں آہستہ آہستہ غائب ہو جائیں گی۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے یہ آپ کے لیے، ہمارے لیے، مذہب حق والوں کے لیے، کہ ہمارے پاس خزانہ ہے دعاؤں کا۔ اور دعا کے الفاظ اتنے زبردست استعمال ہوئے ہیں کہ جو ریسرچ کرنے والے بہت سے یورپین ہیں جو غیر متعصب ہیں، انہوں نے کہا کہ توحید کو بچانے کے لیے، بتانے کے لیے اس سے بہترین الفاظ استعمال ہو ہی نہیں سکتے جو استعمال ان دعاؤں میں ہوئے ہیں۔ وہ جو غیر شیعہ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں توحید کی تعریف، جو کہ توحید کو یہودی بھی مانتی ہے، توحید کو کرسچن بھی مانتے ہیں، مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خزانہ ہمارے پاس نہیں ہے اور مسلمانوں کے پاس بھی نہیں، چونکہ دعاؤں کا سلسلہ تو ہمارے رسول آل رسول سے آیا ہے اور یہ رسول کو صرف حدیثوں تک لے کے چلتے ہیں، دعاؤں تک تو لے کے آتے نہیں ہیں، اور ائمہ معصومین کی دعاؤں سے ان کا کوئی رابطہ نہیں، تو لہذا یہ نعمت پھر کس کے پاس بچی؟ یہ نعمت صرف اور صرف شیعان حیدر کرار، محبان اہل البیت علیہم السلام کے لیے ہوئی۔ تو دوستو اس سچویشن میں جو سینیریو بھی میں نے آپ کو بتایا کہ مدینہ کا وہ سینیریو تھا، اس سینیریو کے اندر میں کچھ بھی کرنا، کچھ بھی بیان کرنا آسان نہیں تھا، مگر الحمدللہ ہمارے امام نے 2 کام کیا اس سینیریو میں۔ غلام خریدتے تھے اور اس کو تربیت کرتے تھے، چونکہ غلام خریدنا وغیرہ وہاں پر بالکل عادی، جیسے کہ آپ پانی لیں، سبزی لیں، پیاز آلو لیں،
ایسی تقریباً ایک غلام کا لین دین کا سسٹم تھا، وہ خریدتے تھے، کچھ دن رکھتے تھے، اس کی تربیت کرتے تھے، اس کو آزاد کر دیتے تھے۔ اس ذریعے سے وہ کربلا پہنچاتے تھے، کربلا بتاتے تھے ان غلاموں کو، پھر وہ غلام جب اپنے اپنے ملک واپس جاتے تھے تو وہ کربلا لے کر واپس جاتے تھے۔ تو آج سے بہت سے مقامات کے اوپر جو کربلا زندہ ہوئی ہے، اس میں امام سجاد کا یہ ایک بہترین کردار تھا۔ غلاموں کے لیے کنیز جناب فاطمہ زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہ خریدا کرتی تھی، اور اس کام کو جناب زینب سلام اللہ علیہ خواتین میں جناب انجام دے رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ امام سید سجاد دعا پڑھا کرتے تھے، دعا کے اندر میں میسیج ہوتا تھا، توحید کے لیے میسیج، امامت کے لیے میسیج، قیامت کے لیے میسیج، قبر کے لیے میسیج، عبادت کے لیے میسیج، دنیا کے لیے میسیج، تنگ دستی کو دور کرنے کی میسیج، دشمنوں کے درمیان میں کام کرنے کا میسیج، یہ تمام میسیج ہوتا تھا کس کے اندر میں؟ دعا کے اندر میں ہوتا تھا۔ دوستو 54 دعا ہیں اس صحیفے سجادیہ کے اندر میں، الحمدللہ اکثر زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، اور جس کے اوپر دوسرے قوم کے بہت سے لوگ اس کو فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہیں جناب جو ہماری اہم ترین کتاب ہے قرآن مجید کے بعد، جسے اخل قرآن کہتے ہیں، قرآن کا بھائی، وہ ہے نہج البلاغہ، تو ہے اخت القرآن یعنی قرآن کی بہن، وہ کہتے ہیں صحیفہ سجادیہ کو۔ تو اتنی زبردست کتاب کہ زبور آل محمد، توریت آل محمد، اس کا لقب ہے جناب اس کتاب کا۔ اب اتنی اہم ترین کتاب کو ہم اگر اس کی معرفت نہ کریں تو یہ اچھی بات نہیں ہوگی۔ یہ ہم خود اپنے اوپر ظلم کریں گے، نہ اماموں کے اوپر ظلم ہونے والا ہے، نہ دین کے اوپر کوئی نقصان ہمارا ہو جائے گا اگر ہم نے نہیں سیکھا۔ تو 54 اس کے انشاءاللہ تعالی ایپیسوڈ بنانے کے ارادہ ہے۔ ہر ہفتے میں انشاءاللہ ایک خطبے کے اوپر گفتگو کریں گے، مگر چونکہ آج پہلا خطبہ ہے لہٰذا آپ کی خدمت میں ہر جمعہ یہ صحیفہ سجادیہ کی معرفت کے سلسلے سے گفتگو سامنے آئے گی۔ آج آپ توحید کے سلسلے میں سماعت فرمائیں کہ میں صرف چند جملے آپ کو بیان کروں گا، اور آگے بھی صرف چند جملے عربی کے ہوں گے، اس کے بعد مفہوم ہوگا اس پورے خطبے کا جو آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا۔ امام فرماتے ہیں الحمد للہ الاول بالاول کان قبلہ وآخر بالآخر، کہتے ہیں حمد اس اللہ کی ہے کہ جو اول کا بھی اول ہے۔ چونکہ ابھی دیکھیں گا اب یہ 1400 سال پہلے یہ خطبہ آیا ہے، اور اس خطبے کا ایٹماسفیئر بھی میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیا ہے۔ آج کے زمانے میں جو میں مجلس پڑھنے کے لیے باہر جا رہا ہوں تو اکثر و بیشتر والدین بڑے پریشان ہیں اپنے بچوں سے، چونکہ جب بچوں کے اسکول جا رہے ہیں تو جب واپس آ رہے ہیں تو وہ ایتھسٹ ہو کر واپس آ رہے ہیں، یعنی باقاعدہ کلاس میں ان کی ایک کلاس ایسا بھی ہو رہا ہے کہ جس میں ان کی توحید کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، لا الہ الا اللہ کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، محمد رسول اللہ کے اوپر حملہ ہو رہا ہے کلاس میں۔ تو وہ بچے آنے کے بعد وہ باقاعدہ وہ جو ٹیچر جو ہے وہ باقاعدہ تیاری کے ساتھ حملہ آور ہے، اور بہت اسپیشلسٹ لوگوں نے اکٹھا کیا ہے اس ٹائپ کے نظام کو، اس ٹائپ کے مواد کو، تاکہ بچوں کے ذہن میں جناب ڈالا جا سکے، اور وہ جو سوالات بچوں سے کر رہے بچوں کے بس میں نہیں ہو رہا کہ وہ جواب دے سکے، تو وہ بچے اپنے والدین سے آگے پوچھ رہے تو ان کے والدین کی بس میں بھی نہیں ہو رہا کہ وہ جوابات دے سکے، تو وہ ایتھسٹ بنانے کی طرف بڑے تیزی کے ساتھ گامزن ہے۔ تو باقاعدہ اب خواہش کی جاتی ہے، علماء جو جاتے ہیں محرم میں عشرہ وغیرہ پڑھنے کے لیے، میں بھی جو جاتا ہوں اور گیا ہوں، تو وہاں پر باقاعدہ کہتے ہیں ایتھسٹ کے اوپر ہمیں عشرہ سننا ہے، اس کے جوابات سننے ہیں، سوالات ہم آپ کو بھیج رہے ہیں، اس کی تیاری کر کے آپ آئیے۔ تو خدمت میں آپ کیس کریں کہ 1400 سال پہلے میرے امام سید سجاد نے دیکھیے اس کے اوپر ایک اشارہ دیا ہے جو میں شارٹ کٹ آپ کی خدمت میں آج بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ حمد اس اللہ کی ہے کہ جو اول ایسا ہے کہ بلا اول ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے جیسے کہ ایتھسٹ والے کہتے ہیں سب کچھ اگر کسی نے بنایا ہے تو پھر اللہ کو کس نے بنایا ہے۔ امام نے پہلے کہہ دیا وہ ایسا اول ہے کہ جس کے پہلے کوئی اول نہیں ہے، بلا اول کان قبلہ، وہ سب سے پہلے ہے، اس سے پہلے نے ایتھسٹ کی پہلے ہی جناب والا کمر توڑ دی۔ جیسے علامہ ہلی اکثر و بیشتر جب جواب دیتے تھے ایتھسٹ لوگوں کو تو پریکٹیکل جواب دیتے تھے، انہوں نے کہا کہ سب کو خود بخود بن گیا۔ ایک ایتھسٹ آیا تھا علامہ ہلی سے مقابلے کے لیے، خود بخود بن گیا کہ بس ایک دھماکہ ہوا اور دھماکے میں جناب جو ہے دنیا سامنے آ گئی۔ تو دھماکے میں تو لوگ چیزیں ادھر بدھر ہو جاتی ہیں، بکھر جاتی ہیں،
یہ سدھری بھی کیسی ہیں، دھماکے سے ہو سکتا ہے کہ ایسا، نمبر 1۔ تو پھر انہوں نے کہا ٹھیک انہیں کل مناظرہ کریں گے۔ کل جب مناظرہ کا وقت ہوا 10 بجے، وہ دیر سے آئے تو چلانے لگے آپ کو 10 بجے ٹائم تھا، 12 بجے آ رکھا کہ اصل میں نہر کے بغل میں رہتا ہوں، وہاں رہتا ہوں اس طرف۔ جب نہر پر آیا دیکھا کوئی کشتی نہیں، تو اچانک ایک درخت ٹوٹا، اور درخت ٹوٹنے کے بعد وہ لکڑی اس سے نکلی، اس کو تو کشتی بنی، پانی پہ آ گئی۔ ہم سب بیٹھے، آئے تو آنے میں ذرا دیر ہو گئی، تو وہ ہنسنے لگا، تو وہاں مجمع ہنسنے لگا، یہ کیا بک رہے ہیں؟ کہا کیا بک رہے ہیں آپ مجھے؟ کیا بک رہا ہوں میں؟ تو کہا بک رہے ہیں یہ کیا درخت ٹوٹا اور لکڑی نکلی اور کشتی بنی اور اس میں آپ بیٹھے، ایسا کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ممکن ہے؟ کیوں آپ بیوقوف بنا رہے، پاگل بنا رہے؟ تو علامہ حلی نے اپنے اس مناظرہ کرنے والے کو مخاطب کر کے کہا میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ کشتی بغیر بنانے والے کی نہیں بن سکتی، تو یہ دنیا بغیر بنانے والے کیسے بن گئی؟ یہ سورج کیسے بن گئے، یا چاند کیسے بن گئے، ستارے کیسے بن گئے؟ مناظرہ وہیں ختم ہو گیا، کیونکہ آگے اس کے چونکہ خود اس نے اعتراض کر کے یہ بات کو کہہ دیا کہ یہ بغیر بنانے والے کی کشتی نہیں بن سکتی، تو پھر کہا کہ یہ بغیر بنانے والے کی دنیا کیسے بن سکتی ہے؟ وآخر و بالآخر، اور ایسا لاسٹ ہے جب دنیا ختم ہوگی تو پھر کون بچے گا؟ آخر میں وہ ایسا لاسٹ ہے کہ اس کی آخر کوئی نہیں ہے، تو شروع سے بھی باندھ دیا، آخر سے بھی باندھ دیا، اسی چیز کے اوپر حملہ کرتے ہیں وہ۔ اب اس کی بڑی تشریح ہے، وہ تشریح کا میں نے ہلکا سا ایک اشارہ آپ کو دے دیا، یکون بعدہ الذی قصرت علی رؤیتہ ابصار ناظرین، کہتے ہیں کہ وہ ایسا ہے کہ آنکھیں دیکھ نہیں سکتی اس کو۔ آپ کے سورج کو دیکھ سکتے ہیں، سورج کی روشنی کو برداشت کر سکتے ہیں، ذرا 10 منٹ سورج کی طرف آنکھ کھول کے ذرا سا دیکھیے تو تب پتہ چلے گا۔ آج کل ایسی بھی بڑی گرمی پڑ رہی ہے بمبئی میں۔ دوستو عزیزو، آپ 10 منٹ تو دیکھ نہیں سکتے اس سورج کو، جو سورج مادی ہے، جس کی ایک کرن اور ایک شعاع کی حد معین ہے کہ اتنا ٹیمپریچر ہے، اتنی اس کی رفتار ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو جو اس کا خالق ہے، اور اس نے کہا کہ ہم بھی نور ہیں، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں، اس طرف اشارہ ہے، الذی وہ ہے قصرت عن رؤیتہ، لوگ قاصر ہیں، مجبور ہیں، لاچار ہیں، دیکھ ہی نہیں سکتے اس آنکھوں سے سورج کو، تو آپ دیکھ نہیں سکتے تو رؤیت خدا لن ترانی یا موسیٰ، اسی قرآن نے کہا ہرگز ہرگز آپ ہمیں دیکھ نہیں سکتے، یہ آنکھیں اس قابل نہیں ہے کہ دیکھ سکے ناظرین۔ وجزت عن نعتہ او حامل واصف، اور لوگ عاجز ہیں اس کی تعریف کرنے سے، کہ اس کے وصف کی تعریف کر سکیں۔ جو چیز آپ ایک مختصر سی چیز جو جانتے ہیں، جو ظاہری طور کے اوپر نظر آ رہی، بس اس کی تعریف کر دیں گے آپ اور ہم، چاند کی تعریف، سورج کی تعریف ہے، سمندر کی تعریف، اور زمین کی تعریف، اور درخت کی تعریف۔ اس درخت کے پیچھے کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ اس درخت کے نیچے کیا ہے اس کو آپ کو پتہ ہے؟ اس زمین کے اندر کیا آپ کو پتہ ہے؟ اس سمندر کی تہوں میں اور تہوں کے اندر میں اور اس اندر کی مٹی میں کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ اس سورج میں کیا، سورج کے پیچھے کیا آپ کو پتہ ہے؟ آپ کے جسم کے اندر میں کیا کیا چل رہا ہے آپ کو پتہ ہے؟ آپ کا دماغ کیسے کیسے کام کر رہا ہے آپ کو پتہ ہے؟ آپ اور ہم اسی طرح اشارہ کیا، عاجز ہے وہ لوگ جو اس کی توصیف کر سکے، تعریف کر سکے۔ دماغ معاف ہو جاتا ہے، چونکہ ہماری سوچنے کی ایک حد ہے، اور وہ سوچے سے بھی ماورا ہے۔ تو انشاءاللہ آج کی ہماری گفتگو، جو پہلی گفتگو ہے، یہ آپ کی خدمت میں بیان کی۔ انشاءاللہ ہر ہفتے صحیفہ سجادیہ کے سلسلے میں ہم لے کر آئیں گے، تاکہ ہمارے بچوں کو، ماشاءاللہ بزرگ بہتر ہیں، بہتر جانتے ہیں، زیادہ جانتے ہیں، عبادت زیادہ کی ہیں، علم زیادہ رکھتے ہیں، میں اپنے بچوں سے مخاطب ہوں تاکہ انشاءاللہ ان کو ذرا سا معرفت حاصل ہو جائے صحیفہ سجادیہ کی۔ تو انشاءاللہ اپنے آپ بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔